السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سینٹینس ہوتا ہے اس کے تعلق سے کہ اس کی جزیات یعنی اس کے حصے کتنے ہوتے ہیں اور کیسی اس کا سیکوینس کیا ہوتا ہے، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ ہر زبان میں جو ہے ہر سینٹینس کا ایک سیکوینس ہوتا ہے۔ میں 3 زبانوں کی بات کروں گا، ایک تو اپنی زبان کی جو ہماری اردو زبان ہے، دوسری عربی زبان جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور تیسرا انگلش زبان کی بات کروں گا۔ تو آپ کو تھوڑا فرق سمجھ میں آئے گا کہ ترجمہ جو ہے کیسے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک ترتیب ہوتی ہے سینٹینس کی، اسی ترتیب پہ وہ جملہ بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اردو میں اگر میں کہوں ایک جملہ، آسان سا جملہ، جیسے زید میں نے زید کو کتاب دی، میں نے نہیں، زید نے کتاب بیچی۔ تو بیچنے کے لیے جو ہے یہ فعل آتا ہے باع زید کتابن، زید نے ایک کتاب بیچی، باع زید کتابن۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیسے کریں گے؟ آپ ایسے لکھیں گے اسے، زید نے کتاب بیچی۔ زید نے کتاب بیچی۔ تو دیکھیے عربی کے اندر جو ہے جو طریقہ کار ہے، عربی میں سب سے پہلے فعل آتا ہے۔ سیکوینس یہ ہے، پہلے فعل، اس کے بعد اس کا فاعل یعنی سبجیکٹ، اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ تو کتابن جو ہے یہ مفعول ہے، یہاں پر یہ مفعول، لیکن اردو میں اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ دیکھیے پہلے فعل آتا ہے، فعل، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے، اس کے بعد حرف جر وغیرہ جو ہیں جیسے وہ آتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے عربی کی، اسے دھیان میں رکھیے۔ اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم غلطی کرتے ہیں۔ لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے، پہلے فاعل آتا ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے، مفعول آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے فعل۔ تو فعل جو ہے وہ سب سے آخر میں لے کے آتے ہیں اپنی زبان میں، اردو زبان میں۔ پہلے دیکھیے فاعل لے کر آئے زید، اس کے بعد جو ہے کتاب جو ہے اس کا مفعول ہے، اور آخر میں فعل لے کر آئے بیچی۔ اس نے بیچی، ماضی میں بیچی، تو بیچی یہ فعل ہے، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور کتاب جس کو بیچا ہے وہ مفعول ہے اور بیچنے والا زید ہے۔ تو دیکھیے پہلے فاعل، اس کے بعد مفعول، اس کے بعد فعل آیا ہے، لیکن عربی زبان میں پہلے فعل، پھر فاعل، اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ ایسی دوسری زبان کی ایک مثال لے لیجئے، انگریزی زبان کی۔ جیسے اب اس کو انگلش میں کہنا ہو زید باؤٹ آ پین۔ دیکھیے زید یہ سبجیکٹ ہے، یہ فعل ہے یعنی ورب ہے، اور یہ آبجیکٹ ہے۔ تو زید یہ فاعل ہے، اس کے بعد فعل آیا، اس کے بعد مفعول آیا۔ عربی زبان میں کیا تھا، پہلے فعل، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول، اور اردو میں پہلے فاعل، اس کے بعد مفعول، اس کے بعد فعل۔ اور اردو زبان میں آپ کسی بھی جملے میں غور کر لیجئے، ہم فعل کو سب سے آخر میں لاتے ہیں۔ یہی نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہم ترجمہ کیسے کریں۔ عربی کا جو جملہ ہے اس کا آپ کو انگلش میں ٹرانسلیشن اس کی کرنی ہے، انگلش میں ترجمہ کرنا ہے۔ پہلے آپ سبجیکٹ کو لے کر آئیں گے، اس کے بعد اس کے ورب کو لے کر آئیں گے، اس کے اندر سینٹینس میں جو ورب ہے یعنی فعل ہے، اس کے بعد مفعول یعنی آبجیکٹ کو لے کر آئیں گے۔ اور اردو زبان میں اگر ترجمہ کریں گے عربی سے، تو پہلے جو ہے آپ سبجیکٹ کو لے کر آئیں گے، فاعل کو لے کر آئیں گے، اس کے بعد مفعول آبجیکٹ کو لے کر آئیں گے، سب سے آخر میں فعل یعنی ورب کو لے کر آئیں گے۔ اور عربی زبان میں اگر آپ کو اردو سے ترجمہ کرنا ہو یا انگلش سے، تو آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے آپ جو ہے فعل کو لے کر آئیں گے، اس کے بعد فاعل کو لے کر آئیں گے، اس کے بعد مفعول کو لے کر آئیں گے۔ تو دیکھیے یہ سینٹینس ہے، اب کوئی سوال کر سکتا مجھ سے جو ہے یا پھر کسی سے بھی
آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ یہ میں الگ سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات، یہ کسی جو ہے درس کے کسی سبق کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ باع زید کتابن، بیچی زید نے ایک کتاب۔ تو دیکھیے زید پہ پیش آ رہا ہے، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، یعنی بیچنے والا کون ہے؟ زید ہے، اور جس کو بیچ رہا ہے اس پہ زبر آ رہا ہے، یعنی کتاب کو بیچ رہا ہے۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اسے یوں بھی لکھ سکتے تھے، زید باع، اس کو مٹا کے ہی لکھ دیتا ہوں میں، پہلے والا سینٹنس آپ ذہن میں رکھیں، زید باع، اس کو میں جو ہے کاٹ کے جو ہے اس پہ لکھ دیتا ہوں ایک بار تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہاں لکھ دیتے ہیں زید باع کتابن، زید باع کتابن۔ اور دوسرا سینٹنس جو پہلے ہم نے لکھا تھا، یعنی پہلے فعل آتا ہے باع زید کتابن۔ تو ان دونوں سینٹنس میں دیکھیے بہت باریک فرق ہے، ویسے ہی دونوں استعمال ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے علم نحو پڑھا ہوگا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ اسے کہتے ہیں جس میں فعل پہلے آئے، تو باع فعل ہے، یہ پہلے آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے زیدن اسم ہے، یہ پہلے آ رہا ہے۔ تو جس میں فعل پہلے ہو، پہلا حصہ اس کا فعل ہو، وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جس کا پہلا حصہ اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ تو زید اسم ہے تو یہ والا جملہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ لکھ دیتے ہیں اسے جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے، فعلیہ۔ تو دیکھیے زید باع کتابن اور باع زید کتابن میں یہ فرق ہے کہ اس کا مطلب ہے زید نے کتاب کو بیچا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے یہ بات پاسٹ کی ہے، ماضی کی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے ایک بات اور غور کرنے کی ہے، جو مبتدا خبر جو ہوتا ہے اس کے ترجمے میں آخر میں ہے آتا ہے، جیسے زید عالم ہے، زید فاضل ہے، زید سوار ہے، زید بیٹھا ہے، زید کھڑا ہے، زید کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب جب زید کو شروع میں لے کر آئیں گے عربی زبان میں تو اس کا ترجمہ ایسے کریں گے، یہ فرق ہوگا اس میں کہ ہم یہ کہیں گے اس کو زید نے ایک کتاب کو بیچا ہے، بیچا ہے۔ تو اس کو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ یہ پاسٹ کا نہیں ہے بلکہ یہ حال ہی کا یعنی پریزنٹ کا سینٹنس ہے، زید نے کتاب کو بیچا ہے۔ ایک بات اور آپ سمجھ لیجئے، آپ جو ہے دیکھیے خبر جو ہے آپ کہیں گے وہ تو اسم آتی ہے، لیکن نہیں، خبر فعل بھی آ سکتی ہے۔ علم نحو اگر آپ نے پہلا حصہ جو ہے صحیح سے میں نے سمجھایا، آپ نے اگر غور سے سنا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کہہ رہے ہیں پہلا حصہ اسم ہو، یعنی دوسرا اس میں خود تھا، خود اس میں یہ بات تھی، جب میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ خواہ دوسرا جملہ اسم ہو یا فعل ہو، تو پتہ چلا کہ خبر جو ہے دوسرا جملہ نہیں، دوسرا حصہ یعنی خبر جو ہے، پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، تو خبر جو ہے اسم بھی آ سکتی ہے اور فعل بھی آ سکتی ہے۔ تو جب فعل آئے گی خبر، اسم آئے گی تو ہم ہے کا ترجمہ کریں گے، بہت آسان ہے۔ فعل کے ساتھ ہمارا مبتدا خبر میں ابھی واسطہ پڑا تھا منہاج العربیہ دوسری میں، لیکن اس میں ایسے جملے نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جملے تھے، جیسے الولد خرج، الولد خرج آیا تھا اس میں، الولد خرج من البیت آیا تھا یہ اس کے اندر بھی، اگر آپ کو یاد ہو تو دیکھیے زید نے ایک کتاب کو بیچا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اچھا ایک تو اس میں یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے پریزنٹ کا سینٹنس ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ یہ جو ہے ثابت کرنا ہے، یعنی جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے، ثابت کرنے پر۔ یعنی زید عالم ہے، یعنی عالم ہونا زید کے لیے ثابت ہے، حق ہے، یعنی زید کا عالم ہونا حق ہے، اسی لیے ہے لے کر آتے ہیں۔ یہ پریزنٹ میں بتانا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ جملہ اسمیہ میں کوئی زمانہ ہی نہیں ہوتا ہے، نہ ہی پاسٹ ہوتا ہے، نہ پریزنٹ ہوتا ہے، نہ فیوچر۔
یہ دھیان رکھنا آپ کو، جو اسم ہوتا ہے اس میں کوئی زمانہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں ہے کا ترجمہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پریزنٹ میں ہوگا، اس کا مطلب ہے حق ہے، ثابت ہے، یعنی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہم ہے لے کر آتے ہیں اپنی اردو زبان میں، جیسے زید عالم ہے، یعنی زید کے لیے عالم ہونا حق ہے، حق ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم کہیں گے زید نے کتاب کو بیچا ہے، تو ہم جو ہے زید کی کتاب کے بیچنے کو حق ثابت کر رہے ہیں کہ یعنی زید نے کتاب کو بیچ دیا ہے، یعنی ہم ایک طریقے سے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں زید نے کتاب کو بیچ دیا ہے۔ لیکن اس کا ترجمے میں فرق ہے، اس کا مطلب ہے باع زید کتاباً، یعنی زید نے کتاب کو بیچ دیا، یہ پاسٹ میں چلے گی، اور یہ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ زید نے کتاب کو بیچ دیا ہے، یعنی حق ہے، یہ بات ثابت ہے کہ زید نے کتاب کو بیچ دیا۔ تو اس میں بس اتنا باریک فرق ہے، تو یہ فرق ہے اس کے اندر۔ اسی لیے جو ہے بہت سے لوگ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ جب آپ کوئی سینٹنس بنا رہے ہو جس کے اندر فعل ہو، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے فعل کو لایا جائے، پہلے فعل کو لایا جائے، یہ عربی کی ترتیب ہے، پہلے فعل، اس کے بعد فاعل لے کر آئیں، اس کے بعد جو ہے آپ مفعول لے کر آئیں، اس کے بعد جار مجرور لے کر آئیں، پہلے فعل، اس کے بعد فاعل، پھر مفعول، اس کے بعد جر وغیرہ، حرف جر، اس کے بعد اسے حرف جر کے جو بعد ہوتا ہے نا ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں متعلق، متعلق، یہ آ نہیں رہا یہاں پہ، خیر یہ قاف ہے، متعلق، تو اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں ادھر، ون ٹو تھری اور یہ 4، تو پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا، پھر متعلق آئے گا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں میں ہندوستان میں رہتا ہوں، آئی لیو ان انڈیا، میں رہتا ہوں، تو آئی یہ سبجیکٹ ہے، لیو یہ فعل ہے، اور ان انڈیا یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے، اور تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، تو متعلق یعنی جو حرف جر پریپوزیشن کے بعد ہے، تو ان انڈیا یہاں پہ متعلق ہے، تو عربی میں یہ حرف جر سے لاتے ہیں اسے، تو یہ ترتیب ہے، اس کو دھیان رکھیں، اپنے اردو زبان میں ترجمہ کریں گے تو پہلے فاعل لے کر آئیں گے، آپ پہلے فاعل لے کر آئیں گے، اس کے بعد مفعول لے کر آئیں گے، آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے اگر ایسے چلیں گے، اگر آپ اس کے بعد مفعول لے کر آئیں گے، اس کے بعد لے کر آئیں گے فعل کو، فعل سب سے آخر میں آئے گا، کوئی بھی جملہ آپ اس میں غور کر سکتے ہیں، فعل آخر میں آ رہا اردو میں، کیجئے، کھائیے، ارے آپ کھائیے نا، آپ کیجئے نا، آپ جائیے نا، آپ جائیے، کیجئے، کھائیے، تو فعل آخر میں ہی لاتے ہیں ہم، یہی زبان کو خوبصورت بناتا ہماری کہ اس میں فعل آخر میں ہم لے کر آتے ہیں، اور یہ جو ہے یعنی اس زبان میں ادب کی وجہ سے بھی جو ہے فعل کو آخر میں لاتے ہیں، تو اس زبان کی خوبصورتی اردو زبان کی، تو اس کا دھیان رکھیں، انگلش میں لے جائیں، پہلے جو ہے سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد آبجیکٹ، اور اس کے بعد فعل، پہلے فاعل آئے گا، پھر فعل آئے گا، پھر مفعول، یعنی پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب، پھر آبجیکٹ، اور عربی میں لے جائیں گے فعل، فاعل، مفعول، اردو میں لے جائیں گے فاعل، مفعول، فعل، کبھی غلطی نہیں کریں گے، پھر آپ ترجمہ کرنے میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ دوسری چیز میں اور میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھار جو ہے جیسے مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے جس کی نسبت کی گئی ہو، اور جس کی طرف نسبت کی گئی ہو اس کی طرف تعلق بٹھایا گیا ہو تو اسے کہتے ہیں مضاف الیہ، جیسے زید کی گاڑی، گاڑی کو عربۃ کہتے ہیں، آپ منہاج العربیہ میں پڑھ چکے ہیں، عربۃ زید، عربۃ زید، تو دیکھیے اس پہ تنوین نہیں آتی ہے، مضاف پہ، اس پہ مضاف پہ تنوین نہیں آتی ہے، دیکھیے عربۃ زید نہیں کہا بلکہ کیا کہا عربۃ زید، اس پہ مضاف الیہ پہ تنوین بھی آ سکتی ہے اور زیر بھی آتا ہے، مضاف الیہ پہ زیر آتا ہے، تنوین آتی ہے، لیکن مضاف پر نہیں آتی ہے، مضاف پر نہیں آتی ہے، تنوین نہیں آئے گی، باقی زیر ویر بھی آ جائے گا جب یہ مضاف الیہ بھی یہ مضاف الیہ ہو کسی کی طرف، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی کبھار ایک جملے میں ایک اس میں مضاف الیہ کے اندر دو بھی ہوتے ہیں، جیسے زید کے گھر کی چابی، زید کے گھر کی چابی، تو چابی سب سے آخر میں ہے، تو اردو میں جو سب سے آخر میں ہوتا ہے اسے
شروع میں لے کر آئیں گے مضاف مضاف الیہ کے جملوں میں، اور ان کے ترجمے میں بیچ میں کا کے کی آتا ہے یا را رے ری آتا ہے. جیسے زید کے گھر کی چابی، دیکھیے کا اور کی آ رہا ہے اس کے اندر، زید کے اور کی آ رہا ہے، زید کے گھر کی چابی. اب پتہ چلا ہے کہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے. اس کو کیسے بنائیں گے؟ زید کے گھر کی چابی، چابی جو ہے اردو میں پہلے آ رہا ہے، اسے آخر میں آ رہا ہے، اسے عربی میں پہلے لکھیں گے تو اسے کہیں گے مفتاح. چابی کو کہتے ہیں مفتاح. اس کے بعد دیکھیں مفتاح چابی، کس کی چابی؟ گھر کی. اور گھر کس کا ہے؟ زید کا. تو مفتاح البیتی، مفتاح البیتی. مضاف الیہ پہ الف لام آتا ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. لیکن ہاں ایک اب دیکھ لیجئے، جب اس کو آگے مضاف بنائیں گے تو اس پہ بھی الف لام کو ہم ختم کر دیں گے. یہ بھی آپ کو بات دھیان میں رکھنی ہے. اب جیسے یہ مضاف الیہ جو ہے مضاف بھی بن رہا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف بن رہا ہے، تو اس کی پہ بھی الف لام ختم کر دیں گے. اب یہاں زیدین لکھ دیں گے. مفتاح بیتی زیدین، زید کے گھر کی چابی، زید کے گھر کی چابی. دیکھیے اس پہ زیر آ رہا ہے لیکن اس پہ الف لام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی مضاف بن رہا ہے اور مضاف پہ الف لام آتا نہیں. یہ مضاف ہے صرف، اور یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. اپنے اگلے والے جملے کے لیے تو، اپنے اگلے والے لفظ کے لیے تو مضاف ہے، اور پچھلے والے کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے. تو کا کے کی اور را رے ری جب آ رہا ہو کسی بھی دو لفظ کے درمیان، ایسے مطلب ترجمے میں کا کے کی یا را رے ری، تو عموماً کیا بناتے ہیں؟ انہیں مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں. اچھا، تو مضاف مضاف الیہ کے اندر جو ہے صفت بھی آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ زید کا گھر، تو کیا کہوں گا میں؟ بیت زیدن. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ لوگ اس میں بہت غلطی کرتے ہیں. مضاف مضاف الیہ کے جملوں میں لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. دیکھیے اردو میں جو ہے مضاف بعد میں آتا ہے، مضاف الیہ پہلے آتا ہے، لیکن عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. تو اردو میں جو سب سے آخر میں ہونا، اس طریقے کے جو وہ ہوتے ہیں جملے ہوتے ہیں مضاف مضاف الیہ کے، تو اردو میں جو سب سے آخر میں ہوگا اس کو شروع میں لے کر آئیں گے عربی میں، اس کے بعد والے کو پھر اس کے بعد، اس کے بعد والے کو اس کے بعد. جیسے بیت زیدن یعنی زید کا گھر، تو گھر سے آخر میں اس کو پہلے لیا ہے، اس کے بعد زیدن اس کے بعد ہے، پھر اس کو اس کے بعد میں لیا ہے. تو اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اور آپ بناتے چلے جائیں گے، کوئی دشواری نہیں ہوگی. بیت زیدن زید کا گھر، بیت زیدن زید کا گھر. اب مجھے یہ کہنا ہے زید کا بڑا گھر، تو میں کیسے کہوں گا؟ تو اسی بیت یعنی گھر کی صفت لے کے آنی. گھر کیسا ہے؟ زید کا بڑا ہے، یعنی البیت الکبیر. تو زید کا گھر بیت زیدن، اور زید کا بڑا گھر، تو بڑا جو ہے یہ بیت کی یعنی گھر کی صفت آ رہی ہے، یعنی گھر کیسا ہے؟ بڑا ہے. تو آگے الف لام سے لے کر آتے ہیں. اور موصوف صفت پہ اعراب ایک ہوتا ہے اور دونوں کی حالت ایک ہوتی ہے، تو اس پہ بھی پیش آئے گا کیونکہ بیتو پہ پیش آ رہا ہے. تو بیت زیدن الکبیر، بیت زیدن الکبیر. تو یہ اس طریقے سے کہیں گے آپ جب آپ کو اس طریقے کا سینٹینس کہنا ہو، یعنی زید کا گھر، زید کا بڑا گھر، تو اس طریقے سے کہیں گے. یہ تو جو مضاف کی صفت ہے یہ مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، یعنی یہ مضاف الیہ اس کے بعد آتی ہے. تو زید کا بڑا گھر، تو آپ کیسے کہیں گے؟ یعنی بیت زیدن الکبیر، بیت زیدن الکبیر. اب آپ کہیں گے اس پہ تو الف لام نہیں ہے لیکن اس پہ آ رہا ہے، تو ان دونوں میں مطابقت نہیں رہی. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے زیدن جو ہے یہ معرفہ کی قسم میں سے ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کسی معرفہ کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جاتا ہے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. یہ معرفہ کی قسمیں جو نحو میں آپ نے پڑھی ہوں گی، اگر آپ ایک بار دہرا لینا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی زیدن جو ہے یہ علم ہے، کسی کا نام ہے، یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، یعنی دا کی طرح ہوتا ہے، الف لام کی طرح ہوتا ہے. تو اس کی طرف کسی کی نسبت کر دی جاتی ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اس کی طرف کسی کی نسبت کر دی جائے گی تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. یعنی جو لوگ خاص لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی خاص ہو جاتے ہیں. تو بیت جو ہے یہ بھی خاص ہے لیکن اس پہ الف لام کسی وجہ سے نہیں آ رہا، لیکن جب اس کی صفت لائیں گے تو اس پہ الف لام آ جائے گا. اب مجھے یہ کہنا ہو آدمی کی بڑی، آدمی کی اچھی کتاب، تو اچھی کتاب، تو آدمی کی کتاب پہلے ترجمہ کریں گے، پھر اس کی صفت بعد میں لے کر آئیں گے اچھی. تو آدمی کی اچھی کتاب یعنی آدمی کی کتاب
اچھی، وہ اسے آخر میں لے کر آئیں گے۔ تو اس طریقے سے ترجمہ کیجیے گا آپ، کتاب الرجلی، کتاب الرجلی الجید، الجید پہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ کتاب کی صفت ہے، اور اس پہ جب پیش آ رہا ہے تو اس پہ بھی پیش آئے گا۔ کسی وجہ سے اگر اس پہ زبر آئے تو اس پہ بھی زبر آئے گا، اس پہ زیر آئے گا تو اس پہ بھی زیر آئے گا۔ تو یہی ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے، بہت یہ کام کی چیز ہے آپ کے لیے۔ اگر میں اس پہ اگر لام داخل کر دوں جو زیر دیتا ہے تو لی کتاب الرجل الجیدی، کیونکہ اس پہ زیر آ رہا ہے کتاب پہ، لام کی وجہ سے یہ لام حرف جر ہے، یعنی آدمی کی اچھی کتاب کے لیے، آدمی کی اچھی کتاب کے لیے، آدمی کی اچھی کتاب کے لیے۔ تو ایسے لے کر آتے ہیں اس کی صفت۔ اور اگر مجھے مضاف الیہ کی صفت لے کے آنی ہو، یعنی اچھے آدمی کی کتاب، تو کیسے لے کر آئیں گے؟ تو ایسے لے کر آئیں گے، بہت آسان ہے یہ تو، کتاب الرجل الجیدی، الجیدی، کتاب الرجل الجیدی۔ اس کا ترجمہ یوں کریں گے، اچھے آدمی کی کتاب، اچھے آدمی کی کتاب، یعنی آدمی کی صفت ہے۔ اب جید، جید کیا ہے؟ یہ آدمی کی صفت ہے، یعنی اچھے آدمی کی کتاب، اچھے آدمی کی کتاب۔ پیچھے والے جملے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جیسے کتاب زیدن وہ آیا تھا جملہ جو ہے، اس میں ایک چیز بتانی تھی، ایک نون قطنی ہوتا ہے، نون قطنی، نون قطنی کسے کہتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ جیسے زید، عالم زید کہنا ہو آپ کو، یا پھر عابد زید، تو دیکھیے زید جو ہے یہ معرفہ ہے، نام ہے، اس کی صفت لے کر آئیں گے تو وہ بھی معرفہ ہوگی۔ تو زید، عالم زید کہنا ہو آپ کو تو کیسے کہیں گے؟ آگے الف لام سے صفت لے کر آئیں گے اس کی، کیونکہ زید تو معرفہ ہے لیکن اس کی صفت جو ہے وہ پھر الف لام سے لائیں گے۔ اور زیدن پہ تنوین جو ہے وہ یہ، یعنی یہ زیدن ویسے ہے تو مصدر، لیکن اسی کو کیا بنا دیا؟ نام بنا دیا، تو یہ تنوین اس لیے اس کی باقی رہ گئی ہے۔ باقی جب اس کی صفت لے کر آئیں گے تو اس پہ الف لام لگائیں گے، کیونکہ اسے ہمیں معرفہ بنانا ہے۔ تو عالم زید کہنا ہو اگر ہمیں، یعنی زید کی صفت لانی ہو تو کیسے لائیں گے؟ زیدن العالم، زیدن العالم، یہ ہے عالم زید، یعنی جاننے والا زید، زید کی صفت ہے العالم۔ تو دیکھیے زیدن، اب اس کو آگے کیسے ملائیں گے؟ یہاں تو نون آ رہا ہے، نون ختم ہو گیا، اور آگے یہ حمزہ وصلی ہے اور لام ساکن ہے، تو اسے آگے ملانا ہے تو کیسے ملائیں گے ہم؟ یہ لام ساکن ہے اور یہ یہاں پہ نون ساکن ہے۔ دیکھیں میں اس کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، اصل میں یہ ایسے ہے، زیدن، یہ نون ساکن ہے اور آگے یہ لام ساکن، اب اسے ملائیں گے کیسے؟ تو اسی نون کو زیر دیں گے، یہ تنوین والا نون جو ہے چھوٹا لکھتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں اور اس کو زیر دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی آئے، اسے نون قطنی کہتے ہیں، نون قطنی۔ تو اسی نون کو جو ہے زیر دے دیں گے تو کیا کہیں گے؟ زیدو نل عالم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ زیدو نل عالم، زیدو نل عالم۔ اس نون کو چھوٹا سا لکھتے ہیں، ابھی تو میں نے بڑا سا لکھ رکھا ہے، اس کو چھوٹا سا لکھتے ہیں، چھوٹا سا۔ زیدن العالم، قرآن میں بھی آیا، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یوں کہیں گے، تو اسے کہیں گے زیدن العالم، زیدن العالم، اس طریقے سے کہیں گے۔ زید دیکھیے معرفہ ہے کہ اس کی صفت لانی ہے تو الف لام سے لانی پڑے گی، کیونکہ یہ تنوین تو اس کی جو ہے اس کسی اور وجہ سے آ رہی ہے، لیکن ہے تو یہ معرفہ، تو پھر معرفہ کی صفت بھی معرفہ ہی ہوتی ہے، یعنی الف لام کے ساتھ ہوتی ہے۔ عالم کہیں گے تو وہ نکرہ ہو جائے گا، پھر تو مبتدا خبر بن جائے گا، لیکن صفت لانی ہو تو الف لام لگائیں گے۔ پھر یہ نون قطنی لانا پڑتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ آگے ملانا ہو، اگر آپ کو ایک ساتھ پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ تو اسے کہیں گے زیدن العالم۔ یہ آپ کو 3 چیز میں نے بتائی، اس کو دھیان رکھیے گا، بہت کام آئے گی آپ کے انشاءاللہ۔ اور بھی کچھ ہوگی اگر کچھ باریکی تو بتا دوں گا۔ اور دوسری چیز اور، جیسے کبھی کبھار سینٹینس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو قرآن میں بھی ہوتا ہے، جیسا ربہ، یہ ہا ہے،
تو ربو ہو، تو اس کو جو ہے الٹا پیش لکھتے ہیں، یوں لکھنے کے بجائے اس کو یوں لکھتے ہیں، یوں کر کے، ایسے کر کے یوں لکھتے ہیں۔ تو ایسا کیوں لکھتے ہیں؟ ایسا اس لیے لکھتے ہیں کہ جب ہا سے پہلے پیش ہو، یعنی اس ہا سے پہلے چھوٹی ہا جو ہوتی ہے، جسے یوں بھی لکھتے ہیں اور ہاں یوں لکھتے ہیں اسے، یا پھر یوں کر کے لکھتے ہیں، تو اس ہا سے پہلے جب پیش ہو یا پھر زبر ہو، زبر یا تو پیش ہو یا زبر ہو، تو اس ہا پہ الٹا پیش لکھتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہیں ایک الف کے برابر، ربہ، ربہ، اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں، جب آپ قرآن میں پڑھیں گے تو اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ ربہ بھی آیا ہے، بہت جگہ آیا ہے، ایک جگہ نہیں، تو جیسے ربہ، تو اس وقت بھی اس پہ الٹا پیش لکھیں گے، لیکن جب اس پہ زیر آئے گا تو اس میں کھڑا زیر لکھتے ہیں، جیسے ربی، ربی ہی، تو اس پہ کھڑا زیر لکھتے ہیں، کھڑا زیر، ربی ہی، اس وقت بھی اس کو کھینچتے ہیں۔ جب جو ہے ہا سے پہلے جو گول ہا ہوتی ہے، ہا، اور گولتا کو بھی جب وقفی نہیں، گولتا میں نہیں، جب ہا ہوتی ہے، ہا چھوٹی ہا، اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو الٹا پیش سے اس ہا پہ الٹا پیش لکھتے ہیں، اور جب اس ہا سے پہلے زیر ہو تو اس پہ کھڑی زیر لکھتے ہیں، یہ ایسی کھڑی زیر، اور اس کو کھینچتے ہیں اس کو۔ اور ایک چیز ابھی ذہن میں آ رہی تھی، نکل گئی میرے ذہن سے، کیا تھی وہ چیز؟ ہاں، یہ تشدید جو ہے نا، تشدید، جیسے عرب جب لکھتے ہیں، جیسے زیر لکھنا ہو مجھے، جیسے مجھے کہنا ہو کہنا ہو، چلیے اسی مثال کو لے لیتے ہیں، ربی، تو مجھے جو ہے با کے نیچے زیر دینا، تو اس کو دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں، یا تو اب یہیں زیر دے دیجئے، یا تو پھر آپ تشدید کے نیچے زیر دیں گے۔ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ تشدید پہ نہیں دیکھتے، تشدید کے نیچے بھی آپ زیر دے سکتے ہیں، اس کا مطلب بھی زیر ہی ہوتا ہے۔ تو عرب ایسے ہی لکھتے ہیں، قرآن میں بھی جو ہے شاید، بلکہ عربی کلام میں تو آپ کو بہت ملے گا اس طریقے سے، تشدید کے نیچے ہی دے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے با کے نیچے دیں، ایک یہ ہے حرف کے نیچے دیں، اور ایک ہے تشدید ہو تو تشدید کے نیچے دے دیتے ہیں، اور تشدید کے اوپر دیں گے تو زبر مانا جاتا ہے، اور تشدید کے نیچے دیں گے تو زیر مانا جاتا ہے۔ بس یہی کچھ باتیں تھیں، اور اگر آئیں گی تو انشاءاللہ آگے بھی بتا دی جائیں گی آپ کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔